ایک ایسے رشتے دار کا ریفرنس کرنے کے لیے جس سے ہمارے بہت سارے رشتے ہیں. جب کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے دل بہت غمگین ہوتا ہے, اداس ہوتا ہے, لیکن اپنے پرائے کی تفریق اور تمیز بھی بڑی عام ہوتی ہے. ہم جس راستے پر چل رہے ہیں, جس راستے پر کامریڈ جام ساقی ساری زندگی چلتے رہے, وہ راستہ جہاں دل کو خوشی اور روح کو چین دیتا ہے, لطافت دیتا ہے, خوشی دیتا ہے, وہاں زندگی میں بہت ساری کٹھنائیاں بھی دیتا ہے. اس راستے پر چلتے چلتے آپ کو یہ معاشرہ چھوڑ دیتا ہے. اس معاشرے کے جو مذہبی بیوپاری ہیں, جو ملا ہیں, وہ آپ کو دھتکار دیتے ہیں, کفر کی تہمت لگتی ہے. ریاستیں آپ کو غدار قرار دیتی ہیں, حکمران آپ کو باغی قرار دیتے ہیں. مختلف اس نظام کے مختلف نظریات کے لوگ آپ کو ہر گالی دیتے ہیں, اور آتے آتے خون کے رشتے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہمارا اور جام کا اس سے آگے کا رشتہ تھا, اس سے بڑا رشتہ تھا. کیونکہ جو سوچ کا رشتہ ہو, جو نظریے کا رشتہ ہو, وہ زندگی کا رشتہ نہیں ہوتا ہے, وہ انسان کی زندگی کا نہیں رشتہ نہیں ہوتا ہے, وہ نسل انسان کی زندگی کا رشتہ ہوتا ہے. اور وہ رشتہ کبھی مٹتا نہیں, کیونکہ نسل انسان نے زندہ رہنا ہے. اور اگر نسل انسان کو کسی بقا کی ضرورت ہے تو اس کے لیے اس انقلاب کی ضرورت ہے, جس انقلاب کے لیے کامریڈ جام ساقی اپنی ساری زندگی جدوجہد کرتے رہے. اور 26 نومبر کو اسی شہر میں وہ اسی لا کو, اسی دیے کو, اسی چراغ کو, اسی شمع کو, اسی مشال کو اپنے نئی نسل کے آگے پیش کرتے. آج کامریڈوں نے یہ جو دن رکھا ہے, یہ ہم جام صاحب کا ماتم نہیں کر رہے. ہاں ہمیں دکھ ہے, ہمیں درد ہے, ہمیں تکلیف بھی ہے, لیکن ہم انقلابی اپنے دکھ اور درد کو بیزاری, مایوسی اور بدگمانی میں نہیں غرق ہونے دیتے. ہم اپنے دکھ, اپنے درد, اپنی تکلیف کو ایک غم اور ایک غصے میں بدلتے ہیں. اس غصے کو ایک جدوجہد میں بدلتے ہیں, اور اپنے ساتھی کے بچھڑنے کا غم ہم اس طرح دور کرتے ہیں کہ ہم اس جدوجہد کو تیز کریں جو ساتھی نے ساری زندگی دی. جیسے کامریڈ علی وزیر نے کہا کہ آج 23 مارچ ہے, یوم پاکستان. وہ اس ریاست کا ایک دن ہے جس ریاست نے سندھی, پشتونوں, بلوچوں, فاٹا کے کامریڈوں, انسانوں کو, مختلف قومیتوں کو ایک قید خانے میں بند کر دیا, جس نے ہر خطے کے, ہر صوبے کے, ہر نسل کے, ہر قوم کے محنت کشوں کو ایک مسلسل معاشی اور اقتصادی دہشت گردی کا شکار کیا. ہم اس ریاست کو, اس کی عظمت کو دھتکارتے ہیں, اس پر لعنت بھیجتے ہیں جو انسانوں کو بچتی ہے. لیکن آج کے دن جو جام ساقی کے ہم نے یہ ریفرنس رکھا, کیونکہ ہم نے جام ساقی کی رحلت کے بعد صرف 2 دن بعد ہم نے لاہور میں سب سے پہلا یہ انعقاد کیا تھا, تقریب یہ ریفرنس تھا, تعزیتی ریفرنس تھا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا دن ایک اور ہمارے لیے ایک اور اہمیت کا حامل ہے. آج 23 مارچ 1931 کو آج کے دن ہی 90 سال پہلے ایک اور عظیم انقلابی کو لاہور میں قتل کیا گیا تھا, جس کا نام تھا بھگت سنگھ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جو میراث ہے, اپنی یادگار ہے, اس کو کبھی فراموش نہیں کرتے, کیونکہ جو اپنی میراث سے بچھڑ جاتے ہیں, وہ اقبال نے کہا تھا کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہم جب اپنی میراث کو فراموش کر دیتے ہیں تو آسمان ہمیں سریا سے زمین پر پھینک دیتا ہے. یہ صرف نام نہیں ہے, یہ وہ سوچیں ہیں, یہ وہ نشان ہیں
جو ہمارے آئندہ والے مستقبل کی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں، ان کو راستہ دکھاتے ہیں، اس راستے کو، اس کٹھن راستے کو، اس کانٹوں بھری راہ کو اس روشنی سے اجاگر کرتے ہیں جسے گزر کر ہم آگے بڑھ سکیں۔ اور اس بیسس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن کی جام ساکی کی اہمیت کا اندازہ صرف اس سے ہوتا ہے کہ اس وقت کامریڈ علی وزیر ایک عملی طبقاتی جدوجہد کی ایک بدترین خوفناک جنگ لڑ رہے ہیں، آگ اور خون کی اس ندی میں، آگ اور خون کی اس جدوجہد کی انتہا میں میں نے کامریڈ کو کہا کہ آپ نے حیدرآباد آنا ہے، اس آگ اور خون کی لڑائی کو آپ منظم کر رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ جب تحریک چلتی ہے تحریک آپ کو کھینچ لیتی ہے، آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے باہر گیا تو تحریک کو کچھ ہو نہ جائے، دل نہیں مانتا، سوچ نہیں مانتی، دماغ نہیں مانتا، لیکن میں نے کہا یہ آج کا دن آپ کو دینا پڑے گا، اس تحریک کو بھی یہ دن قربان کرنا پڑے گا، ورنہ سندھ کے ہمارے ساتھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سندھ سے کمیونزم کے عظیم ترین نام کو وہ اہمیت نہیں دی جو تاریخ میں اس کو دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جام ساکی ایک کی سب سے بڑی عظمت یہ تھی کہ وہ ایک عاجز انسان تھے، ان میں غرور، تکبر اور رونق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انسان کے اندر تہذیب نہ ہو، جس انسان کے اندر عاجزی نہ ہو، جس انسان کے اندر ماڈسٹی اور ہیوملٹی نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا، کمیونسٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جام ساکی نے مرتے دم تک ان کو کوئی کچھ کہے، کوئی کتنی مرضی تنقید کرے ان پر، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جام ساکی جیا بھی کمیونسٹ اور مرا بھی کمیونسٹ، یہ اعزاز سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں جام ساکی کی زندگی کو صرف خراج تحسین پیش کرنے نہیں آئے، ہم یہاں آج جام ساکی کی موت کو یہ وچن دینے آئے ہیں، اس سے یہ افائے عہد کرنے آئے ہیں، اس سے یہ وعدہ کرنے آئے ہیں کہ جام ساکی کمیونزم کا پرچم کبھی سرزد ہو نہیں ہوگا، کہ صرف جھنڈا لہراتا رہے گا، یہ انقلاب کا پیغام جاتا رہے گا، نسل در کامریڈ، ہم سمجھتے ہیں کہ نئی نسل کو پورا ادراک ہونا چاہیے کہ جام ساکی کیا ہے۔ ہم جب نوجوان تھے، 17-18 سال عمر تھی، ایک حادثات کی وجہ سے وقت کے دہاڑے میں بہتے بہتے ہمارا ٹکراؤ ہو گیا امریتوں سے اور ریاست سے، ہم جیلوں میں گئے، ہم نے مشکل وقت دیکھے، ہمیں ٹارچر ہوئے، اور اس وقت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چاہے وہ جیل کی چار دیواری کے اندر ہوں یا سڑکوں پر جلوس ہوں، ہم اس وقت بھی نعرہ لگایا کرتے تھے، میرا ساتھی میرا ساتھی۔ اور پھر وہ عرصہ گزرتا گیا، ہم جام ساکی کی صرف باتیں سنتے نہیں تھے، ان کی تحریریں پڑھتے تھے، الفتح میں ان کی تحریریں چھپتی تھی، دوسرے لیفٹ ونگ کے جرائد میں ان کی تحریریں چھپتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی جام ساکی کو ایک ایکٹیوسٹ سمجھا جاتا ہے، ایک کمیونسٹ ایکٹیوسٹ۔ ہاں وہ تھے، بہت اچھے ایکٹیوسٹ تھے، انہوں نے بہت جدوجہد کی، بہت قربانی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جام ساکی کا جو ذہنی اور تخلیقی عنصر تھا وہ لوگوں تک بہت نمایاں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک بہت بڑی مارکسسٹ کریٹیوٹی تھی، اور وہ کریٹیوٹی کیا تھی؟ مثلا میں ایک جگہ جام ساکی کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا، آج سے شاید 40 سال پہلے، تو میں نے اس آرٹیکل میں دیکھا کہ جام ساکی نے لکھا کہ فوجی جو کنٹونمنٹس ہیں، ان کنٹونمنٹس میں جو فوجی رہتے ہیں اپنے گھروں سے دور، سال میں صرف 40 دن چھٹی ملتی ہے، 10 مہینے اور 20 دن ان کو ڈیوٹی دینی پڑتی ہے کنٹونمنٹ میں، ان سپاہیوں کو اور چھوٹے نچلے رینکس کے آفیسرز یا جے سی اوز کو پاس لینا پڑتا ہے، نائٹ پاس لینا پڑتا ہے باہر جانے کے لیے۔ اور جام ساکی نے یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ برطانوی سامراج نے بنیادی طور پہ ایک ایسا ملٹری کمانڈ کا چین استوار کیا ہے
یہ اس قسم کا ڈسپلن بنایا ہے جس کا بنیادی مقصد صرف ایک ہے کہ فوج کا سپاہی اور عام مزدور اور عام عوام آپس میں مل نہ سکے، اکٹھے نہ ہو سکیں، کیونکہ وہ اکٹھے ہو گئے تو پھر انقلاب ہوگا، بغاوت ہوگی۔ جب بہت عرصے بعد جان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ہم نے ڈسکشن کی تو اس ڈسکشن میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ مثلا جہاں پر فوجی بغاوتوں کے ذریعے کامیاب انقلابات ہوئے، چاہے وہ موزمبیق تھا، چاہے انگولا تھا، چاہے کیوبا تھا، چاہے افغانستان تھا، چاہے شام تھا، چاہے عراق تھا، چاہے لیوس تھا، چاہے کمبوڈیا تھا، ان میں ایک بنیادی فرق تھی کہ وہ تمام جو کالونیز تھیں، جو نوآبادیات تھیں، وہ فرینچ، پورچوگیز اور اسپینش نوآبادیات تھیں، چاہے وہ نکاراگوا تھا، چاہے گرناڈا تھا۔ برطانوی نوآبادیات جہاں پر تھیں، انہوں نے فوج کو اور عوام کو اس طرح کاٹ کے رکھا تھا کہ فوج اور عوام اکٹھے نہ ہو جائیں، کیونکہ فوج کا سپاہی لینن کے الفاظ میں وردی میں مزدور ہوتا ہے اور اس مزدور کے ساتھ یکجہتی بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن جان صاحب میں تمام دوسرے لیفٹ کے لیڈروں سے مختلف جو میں نے ایک ٹینڈنسی دیکھی کہ جب وہ شاہی قلعے میں بھی بند تھے، جب وہ قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے تھے، جب ان پر تشدد بھی کیا جا رہا تھا، ٹارچر بھی کیا جا رہا تھا، وہ جو پولیس کا سپاہی ہوتا تھا، جو فوج کا سپاہی تعینات ہوتا تھا ان کے گارڈ کے طور پہ، اس کے ساتھ وہ بہت ہمدردی رکھتے تھے اور جان صاحب ان سے ڈسکشن کرتے رہتے تھے۔ سارا کو یاد ہے کہ ہم لمبی لمبی پوری رات سے ڈسکشن کرتے تھے کہ جان صاحب پھر واقعات سناتے تھے کہ میں نے اس کو سپاہی کو کہا کہ دیکھو تمہارے اور میرے مسئلے ایک ہیں، تمہارے اور مزدور کے مسئلے ایک ہیں، تمہارے افسر اور تمہارے جنرل اور تمہارے مسئلے مختلف ہیں۔ تمہارا دشمن تمہارا مزدور نہیں ہے، تمہارا دشمن تمہارا جنرل ہے۔ اور پھر اس سپاہی کے اندر جو اپنے جرنیلوں اور اپنے افسروں کے لیے جو نفرت اور حقارت چھپی ہوئی ہوتی تھی، وہ ایک آتش فشاں بن کے پھوٹتی تھی، ایک لاوا بن کے باہر نکلتی تھی۔ وہ مزہ نہیں آتا، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس غربت میں، ذلت میں اکٹھے رہ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لیکن ہم جو ہنس رہے ہیں وہ سچا ہنس رہے ہیں۔ ہم جو روتے ہیں دل سے روتے ہیں، یہ روتے بھی جھوٹا ہے، ہنستے بھی جھوٹا ہے، کیونکہ زندگی بڑے میں اور یہ سکھ اور یہ سکون صرف اس ساتھ میں ملتا ہے جو زندگی سے بڑا کام کرنے کا ساتھ ہو، ایک بڑی جدوجہد کا ساتھ ہو، جو زندگی کی، انسان کی زندگی سے کئی عظیم تر، کہیں برتر ایسی زندگی، ایسے مقصد، ایسی منزل کی لڑائی ہو جہاں پر نسل انسانیت سے دکھ، تکلیف، اذیت اور غربت اور ذلت ہمیشہ سے مٹ سکے۔ یہ جان ساکی کی لڑائی ہے اور اسی لڑائی کو آگے رکھ کر چل رہے ہیں۔ جان ساکی کے اندر رونق نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا نہیں تھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ جان ساکی کو کون کون کہاں کیسے کرتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں گیا 2008 میں انڈیا گیا، میں کلکتہ میں تھا، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ، جس کے 22 لاکھ ممبر تھے، گورنمنٹ تھی ان کی ویسٹ بنگال میں، اور ان کا جو ہیڈ کوارٹر اجے بھون، اس وقت ان کا جنرل سیکرٹری ہرکشن سنگھ سرجیت تھا۔ سرجیت سے میں ملا، اس نے کہا بیٹھ جاؤ، یہ کرو، تو ویسے جیسے میں تو بڑے فضول آدمی ہوں، بٹھا دیا، تو باتوں باتوں میں اس کو کچھ ذہن میں بات آئی، مجھے کہتا تم کامریڈ جان ساکی کو جانتے ہو؟ میں کہ کامریڈ جان ساکی میری تقدیر کی مرضی کمیٹی کا ممبر ہے، اس کانگریس پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے جنرل سیکرٹری کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کا پورا رویہ اور انداز بدل گیا۔ یہ صلاحیت تھی جان ساکی کی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری بات سہارنپور انہوں نے کہی ہے، اور انہوں نے جو زندگی میں آخری سپیچ اپنی کی ہے انقلاب روس کی تاریخ کی کتاب کی رونمائی میں، وہ صرف ان کی تقریر نہیں تھی، وہ اس وقت بھی کہا تھا ہم نے، جو کامریڈ وہاں موجود تھے یاد ہوگا، ڈاکٹر چومرو صاحب نے اس کا ذکر کیا یہاں پر، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آج جان ساکی اپنی جدوجہد کی شمع، اپنی جدوجہد کی مشال اگلی نسل کو منتقل کر کے جائیں۔
जाम साहब चले गए, लेकिन उन्होंने पूरे होश हवास में वो शमा, वो मशाल मुंतकिल की अगली नस्ल को। वो किसी खित्ते, किसी कौम, किसी मजहब, किसी फिरके के फर्द को नहीं की। वो उस नजरिए और सोच, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म के नजरिए के हरावल नौजवान को पेश की कि आओ ये ले लो शमा, इस शमा को सरनगू न होने देना, इस मशाल को कभी बुझने न देना, इसको जलाए रखना। और आज हमें ये वचन देना है, ये हमें कसम खानी है, ये वादा करना है जाम की जिंदगी और मौत के साथ कि हम उस मशाल को सिर्फ सरनगू नहीं होने देंगे, उसकी लौ को कम नहीं होने देंगे, बल्कि उस मशाल से इस निजाम को जलाकर राख कर देंगे। जिस नस्लों तक हमें मारा है, जिसने हमें नस्लों तक हमारा खून किया है, जिसने हमारे खून और पसीने से हमें बर्बाद किया है, ये रियासत जिसकी आज दलाली कर रहे हैं बड़े बड़े एंटी मार्शल लॉ लोग, ये दलाली करने वालों को अंदाजा नहीं है कि दलालियों से इक़्तिदार तो मिल जाते हैं, लेकिन सच्चे नजरियात न होने से आप जिंदगी में मर जाते हो, और अगर सच्चे नजरियात हों तो मर के भी जिंदा रहते हो, क्योंकि इंसान मर जाता है, नजरियात उसके जिंदा रहते हैं। जाम साकी चले गए, फिजिकली चले गए, लेकिन मैं समझता हूं कि ये नजरियात जो आज इस हॉल में लोगों के दिलों और ज़हनों और रूह और एहसास में मौजूद हैं, ये नजरियात आज हमारी शरियानों में, कल यहाँ के मेहनत कश करोड़ों अवाम की रगों और शरियानों में ये शोरश करेंगे, ये उस खून को गरमाइश देंगे, उस तपिश से वो खून में जो शोरश होगी इन इनकलाबी सोशलिज्म के नजरियात की, वो सिर्फ खून तक महदूद नहीं रहेगी, वो सिर्फ आंखों से लहू नहीं टपकेगा, बल्कि वो लहू उस शोरश को, रगों और शरियानों में दौड़ने वाले उस लहू में इनकलाब की गरमाइश को गलियों, बाजारों, खेतों, खलियानों और फैक्ट्रियों में उतारेगा। एक तहरीक बनेगी, लोग उभरेंगे, और लोग एक बार उभर गए, लोग एक बार खड़े होंगे, जिसकी मिसाल हमें कॉमरेड अली वजीर जैसों की आज की तहरीक दे रही है कि बड़े से बड़े जुल्म के खिलाफ भी उठा जा सकता है। अगर फिरौनों के खिलाफ मिस्र के जो गुलाम थे वो 3000 साल बाद उठे, लेकिन 3000 साल बाद भी उठे जरूर। आज हमें को 3000 साल नहीं, 300 साल नहीं, हमें शायद 3 साल ही दरकार हो कि जब ये उठेंगे, और ये उठेंगे इस जबर के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ। लेकिन हमारे पास वो नजरिया भी है, वो सोच भी है, वो अमल भी है। हम फर्द के तौर पे कुछ नहीं, हम समझते हैं कि हर इंसान जिस नजरिए पर कायम है वो हमारे बाहें खुली हैं, हमारे दरवाजे, उनके ताक पाबंद है। हम हाजिर हैं आओ कि आगे बढ़ें, लेकर उस मशाल को जो जाम जैसे कम्युनिस्टों ने हमारे लिए छोड़ी है। हम तो खैर एक बुरे दौर और एक किस्म की तशद्दुद और जबर का शिकार है। जाम साहब ने दोनों दौर देखे, एक फिजिकल जबर के दौर जो मार्शल लॉ की सूरत में, जो रियासती जबर की सूरत में, जो कैदो बंद की सूरत में, जो टॉर्चर की सूरत में, जो फौजी दहशत की सूरत में, जो मुलायत की दहशत गर्दी की सूरत में उनको फेस करना पड़ा 80s तक। उसके बाद एक और जबर का आया, जब सोवियत यूनियन टूटा, जब दीवारें बर्लिन गिरी, जब तीनवें सरमायादारी ने रद्द इनकलाब बर्पा किया, तो हर तरफ जहां मायूसी सी बदगुमानी थी, जहां सोशलिज्म मतरूक हो चुका था, कम्युनिज्म एक मजाक बन गया था, जाम साहब उससे हटे नहीं। और फिर जहां इन नजरियात की जाम साहब को तलाश थी, वहां जाम साहब को इन नजरियात की जरूरत थी। और जब नजरियात का और जाम का मिलन हुआ तो वो एक नई कुव्वत के तौर पर सिंध में खुशबू बन के उभरी। वो खुशबू आज फैल रही है, वो खुशबू मर नहीं सकती, वो खुशबू आगे बढ़ेगी, पूरे खित्ते में पड़ेगी, पूरे बड़े शरीर में बढ़ेगी। और हम समझते हैं कि एक अहद खत्म हुआ है, एक अहद खत्म हो रहा है। ये तारीख अहद के इख्तिताम के दिन है, साल है, महीने, लेकिन इख्तिताम हो रहा है, ये हमें नजर आ रहा है। और हम समझते हैं कि जब इस इख्तिताम, इस सुर्ख, इस स्याह, इस तारीख रात को एक सुर्ख सवेरा जब रोशनी से उजागर करेगा,
तो उस सुर्ख सवेरे के उफक पर जाम साकी का नाम जिंदा हो। हम जाम साकी को खराज तहसीन पेश करने के लिए इंटरनेशनल गाएंगे, तो सब मेरा साथ दें इंटरनेशनल गाने में, क्योंकि कॉमरेड को खराज तहसीन इंटरनेशनल से ज्यादा और कोई नहीं हो सकती है। क्या खाक है तेरी जिंदगानी, उठ ऐ गरीबे बेनवा, क्या है जो तूने दिल में ठानी, रहे बंदा गुलाम अब आजाद, आओ हम गुलामी अपनी छोड़े, ओ आजाद हो रे आ, बदले ये सारी दुनिया बदले, जहां जोर जुल्म जफा, है जंग हमारी आखिरी, जिस पर है फैसला, गाओ इंटरनेशनली, उठो के वक्त आया, है जंग हमारी आखिरी, जिस पर है फैसला, गाओ इंटरनेशनली, उठो के वक्त आया। इनकलाब 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 दो हवाले से है। एक वो दिन है जो इस रियासत के करता धरता, जो इस रियासत के हुक्मरान हैं, आज का दिन वो पाकिस्तान के हवाले से कि ये यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। दूसरे हवाले से ये दिन आज हैदराबाद में एक ऐसे शख्स की जिसने हमेशा इस रियासत से जख्म खाए हैं, इस रियासत ने हमेशा उसको सौदाबाजी करने पर मजबूर करने की कोशिश की है, लेकिन मैं जाम साकी को, कॉमरेड जाम साकी को